بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام ود بنت حسن۔ آج ہم تعلیم الاسلام پر مبنی باقی گناہوں کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال ہے، کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں؟ جواب ہے، کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، والدین اور استاد کی نافرمانی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا اور دینا، داڑھی منڈوانا، ٹخنوں کے نیچے تک پاجامہ پہننا، ناچ وغیرہ دیکھنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تھیٹروں میں جانا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے، گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے، جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بدعتی کہتے ہیں۔ اور جو کوئی کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، یعنی کمزور دین کا مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ بدعت کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں اور کبیرہ گنہگاروں کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے سوال ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب ہے، توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ اس سے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پیشمان ہو اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھیں کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں ہے۔ جس گناہ کے ہونے پر آپ نے توبہ کی ہے وہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ آگے سوال ہے، کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب، جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا یا کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کر دیا جائے، اس سے معاف کروائیں، اس کا حق ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کریں، تب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ آگے سوال ہے، توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے، جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں، اور اس طرح کی حالت سے پہلے ہر وقت کی توبہ قبول ہے۔ اور توبہ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیا جائے اور کثرت سے استغفار بھی کیا جائے۔ آگے سوال ہے، اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب، ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے بخش ہی دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آگے سوال ہے، میت کو دنیا کے عزیز قریب رشتہ دار دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں
مثال کے طور پر اس کے لیے استغفار کریں، اس کی بخشش کی دعائیں مانگیں، اللہ کی راہ میں اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں حج یا عمرہ نہیں کیا تھا تو ان کی طرف سے حج یا عمرہ کر لیں، تو ان کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے، ان کی طرف سے صدقہ دینے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کی بخشش کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ رسم کے پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ یہ 30واں، 9واں، 40واں یہ سب احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کام بدعت ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم قرت کے چند احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔